اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جیل میں نہ ہوتی اور وہ اپنے کینڈیڈیٹ یہاں پہ کھڑا کرتے اور صحیح طریقے سے کیمپین کرتے تو آپ یہ سیٹیں جیت جاتے ساری؟ جی بالکل بالکل جیت جاتے ہیں، اور لیکن یہ کمپٹیشن ہوتا. اگر ہمارا ووٹ 48,000 50,000 ہوتا تو ان کا بھی ووٹ جو ہے وہ ہمارے اندازے کے مطابق 35-40 ہوتا، ایک پورا کنٹیسٹ ہوتا. ٹھیک ٹھیک ہے، تو کم از کم اور میں 35 ایک 40 اور بات بتاؤں آپ 48 کو. آپ کا ہوتا ہے. جی بتائیے بتائیے. اگر نہیں، حلقوں میں اتنا ہی فرق ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن ہیں، جو سیٹیں ہم نے ہاری ہیں، تو ان میں کیا ان کا ووٹ اگر 1,10,000 ہے تو ہمارا جو ہے وہ 5,000 ہے. ہمارا بھی 95 ہے، 1 نہیں لاکھ ہے. بالکل نہیں، میرے حلقے میں میں کچھ اور میرے آرگومنٹ کرنے والا تھا. 1,15,000 ووٹ ہے. کوئی نہیں میں کچھ اور آرگومنٹ کرنے تو والا تھا، ایسا لیکن تو اس کو ایسا چھوڑ تو دیتے نہیں ہیں، ہے وہ کہ کسی اور پروگرام میں رہیں. جی 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 آپ کوئی آخر میں بات کرنے والے تھے، آپ آخر میں کوئی بات کرنے والے تھے. جی جی میں یہی بات کرنے والا تھا کہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر لوگ بھی جو ہے وہ ورکرز بھی زیادہ محنت کرتے ہیں. 2024 کے الیکشن میں ہمیں اکثر حلقوں میں یہ بھی نقصان ہوا کہ کیونکہ سامنے مقابلہ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ لوگ بھی سست رہے. ورنہ جو ہے وہ ٹھیک. اس حلقے میں جہاں سے اب ہم نے الیکشن جیتا ہے، ٹوٹل یہاں پہ جو ہے وہ 6-7 ہزار ووٹ کا فرق تھا. تو کیا فرق تھا وہ؟ جہاں پہ آپ 50,000 ووٹ ٹھیک نکال سکتے ہیں، اور 2-4 ہزار ووٹ اگر محنت کریں تو نہیں نکال سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ٹھیک، فیئر پی انف. ایم رانا ایل صاحب. این جو ہے وہ ہر اس حلقے میں جو لوز بھی ہوا اس میں وہ بالکل پوری طرح کنٹیسٹ میں تھی. ہم آپ کو اب پشاور لیے چلتے ہیں، جہاں سے ہمیں ڈاکٹر میاں سعید جو سی سی پی اور پشاور ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا، 3 ایف سی کے اہلکار نے جام شہادت نوش کیا، دہشت گرد مارے گئے. ہم ڈاکٹر صاحب سے تفصیلات لینا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک ان دہشت گردوں کے بارے میں ہمارے پاس معلومات کیا ہیں؟ ان کے عزائم کے بارے میں تو بحث کچھ ہوئی، لیکن یہ کہاں سے آئے، یہاں تک کیسے پہنچے، اور ان کی جڑیں کس گروپ سے ملتی ہیں؟ جی جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. دیکھیں جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہاں پر ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے ہمارے ٹیررزم میں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کہ پہاڑی علاقوں سے جو اوپر جو علاقے ہیں جہاں پہ سرد موسم ہو جاتا ہے، تو جو اربن وارفیئر ہے یہ بہت زیادہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسپیشلی آپ پشاور ویلی کی اگر بات کریں تو ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو افغانستان سے پچھلے دنوں سے کئی اٹیکس ہوئے ہیں، تو ابھی جماعت الاحرار تنظیم نے اس کی ذمہ داری تو قبول کی ہے. ہم لوگوں نے سرٹن بھی کیے ہیں کچھ فیکٹس. تو افغانستان سے ان کے تانے بانے بالکل مل رہے ہیں، اور ہم لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن میں فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ابھی تک جو کی سچویشن ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو اس کا کنسسٹنٹ پیٹرن ہے وہی نظر آ رہا ہے کہ افغانستان سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں. یہ فرمائیے گا یہ کتنا اہم ہے کہ یہ پشاور کے اندر واقع ہوا؟ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو روٹس ہیں، روٹس کو کہتے ہیں انفریکوینٹڈ روٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے بہت سی موومنٹس ہوتی ہیں. کچھ جگہوں پہ فیسیلیٹیٹرز بھی ہوتے ہیں. ان فیسیلیٹیٹرز کو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سینیٹائزیشن آپریشن میں ان کی پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں کہ جو کہ ان کو کافی عرصے تک پرووائڈ کرتے ہیں ڈیٹیلز، اور وہ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے اپنا بلڈ اپ کرتے ہیں جب بھی وہ اربن وارفیئر کرتے ہیں، اربن ٹیررزم جب وہ کرتے ہیں. تو اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ان کے جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، اگر ان کو سوئسائڈ جیکٹ ہے یا اس کے اندر اس کا ایکسپلوسو ہے، ان کو وہ سلولی اینڈ گریجولی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی پوری خودکش جیکٹ ہے یا بال بیئرنگ ہے، پورا کا پورا ایک پیرافرینلیا وہ ساتھ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کریں. امکان یہی ہوتا ہے کہ تھوڑے سلولی اینڈ گریجولی وہ بلٹ اپ کرتے ہیں اور ان کے فیسیلیٹیٹرز ان کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پر ریکی کی جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہینے تک یہ ریکی کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کی، اور اس کے بعد اٹیک کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایکٹیولی ان کی موومنٹ تو نہیں ہے، اس کو ہم نے کافی حد تک اس فلو کو ختم کیا ہوا ہے، لیکن فیسیلیٹیٹرز کی موجودگی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کی سینیٹائزیشن آپریشن جو ہے تمام سیکیورٹی فورسز مل کر کرتی رہتی ہیں، اور کئی ایسے واقع ہوتے ہیں جن کو ہم پریونٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ظاہر بات ہے میڈیا پر نہیں آتے.
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اٹیک کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الرٹنس کی وجہ سے، جیسے آج کا واقعہ آپ کے سامنے، کہ بیکاز آف دا الرٹنس آف دا فیڈرل کانسٹیبلری، ان کے جوانوں کے بہت بڑے واقعے سے، بہت بڑے نقصان سے جو ہے یہ بچ گئی ہے باجی. نہیں جی، ہم تو بالکل کمنٹ کرتے ہیں پولیس کو اور ان تمام جوانوں کو جنہوں نے شہادتوں سے ایک بہت بڑے سانے کو پریونٹ کیا. نہ جانے وہاں پر یہ لوگ جا کر کیا کرتے. اسی سے سوال بنا لیتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ کوئی اسپیکٹیکولر نیوز کریٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ کیجویلٹیز اگر کریٹ کرنی ہوتی تو کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیتے، نمبرز جو ہیں ان کے پاس زیادہ ہوتے کیجویلٹیز کے. یہ یہاں پر کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا، بڑی انٹرسٹنگ اس کے اندر ڈیولپمنٹ. یہ دیکھیں 8:11 پر یہ پہلا خودکش حملہ ہوا ہے، اور جو ہماری ابھی تک کی انیشیل انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ تینوں خودکش حملہ آور جو ہیں یہ باقاعدہ موٹر سائیکل پر ریکی کرتے رہے، اور انہوں نے ویٹ کیا 8 بجنے کا. ابھی 8 بجنے کا ویٹ کیوں کر رہے تھے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پیر کے روز اندر جو ہے تقریباً فیڈرل کانسٹیبلری کی پریڈ ہو رہی تھی، اور اس پریڈ میں 400 سے 450 کے قریب جوان تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس چیز کی انفارمیشن ضرور تھی کہ اندر جو ہے پریڈ ہوگی، اور جب پریڈ سٹارٹ ہوگی تو یہ حملہ آور اندر جا کے تو یہ وہاں پر پہلے فائر کرنے کے ساتھ ان کے پاس 8 ہینڈ گرینیڈس جو ہیں وہ برآمد کیے گئے. اس کا مطلب ہینڈ گرینیڈس بھی استعمال کرتے، اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو خودکش دھماکہ بھی کرتے. یہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بہت بڑا پلان تھا کہ اندر جا کے بہت زیادہ نقصان کرتے. لیکن وہاں پر جو موجود فیڈرل کانسٹیبلری کے جوان تھے جو خاص کر روف ٹاپ پہ تھے، انہوں نے اس کو انگیج کیا، اور انگیج کرتے ہی ان کو زخمی کیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک انکریجنگ سائن تھا کہ ہمارے جو جوان تھے وہ یہاں پہ الرٹ تھے، ورنہ بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا جی. اور اس کے اندر ایک ہاسٹیج سچویشن بنائی جا سکتی تھی. اس کے اندر پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے ایکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے فوری طور پر کلیئرنس کر کے تو بہت بڑے سانحے سے بچایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جن لوگوں نے شہادتیں دی، اللہ غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو اپنے اپنے گھروں شہروں میں محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. پروگرام ہمارا جاری. ایکس نے ایک نئی پالیسی کا اجرا کیا ہے کہ جہاں سے جو اکاؤنٹ بنتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، کہاں پہ بنا ہے. ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا ایک بڑا زبردست ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے تفصیل بتائی کہ ان کو کیا پتہ چلا جب یہ پالیسی اور ڈیٹا سامنے آیا کہ کون کون سے اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. ناز صاحبہ بہت شکریہ. ایک تو خیر میں نے بھی اس سے بڑا استفادہ کیا اس تمام نئی معلومات سے، لیکن چونکہ آپ پولیٹیشین ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے لیے اس معلومات کے بعد کیا حیران کن چیزیں سامنے آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب، یہ تو حیران کن چیزیں ہیں نہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا علم ہمیں بہت پہلے سے تھا. یہ ہم جانتے تھے کہ بہت سارے ایسے فیک اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ آپریٹ کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی بدنامی پھیلا کر اور ان کو پاکستان سے ہی منسوخ کر کے یہ میسج دینا دنیا میں، تاکہ پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج دنیا بھر میں پورٹری کیا جا رہا تھا. اور اس میں وہ تمام ہاتھ ملوث ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں. ان چیزوں سے پاکستان کا ایک منفی تاثر دینے کا جو ایک سازشی ایک پورا منظم نیٹ ورک چل رہا تھا، وہ پاکستان سے باہر سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. آپ کو پتا ہے حالیہ دنوں میں جو بہار کے الیکشنز میں بھی جس طرح ہمارے پڑوسی دیگر ہمارے فرینڈلی ممالک کے اندر بیٹھ کر اکاؤنٹ آپریٹ کیے گئے، اور پاکستان کی جو ہماری آرم فورسز ہے اس کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا، یہ